السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز محترم ناظرین کرام، دنیا میں چند گناہ ایسے ہیں جس کو اللہ کا بندہ ہو یا اللہ کی بندی گناہ نہیں سمجھتے۔ کون سے گناہ ہیں وہ؟ اور ایسا صاف طور پر وہ گناہ کرتے جیسا کہ وہ گناہ ہی نہیں ہوتا، جس میں سب سے پہلے کیا؟ جھوٹ بولنا، کسی کی غیبت کرنا، چغلی کھانا، کسی کی عزت کو پامال کرنا زبان سے۔ تو میں بتلا رہا تھا، زبان سے ہونے والے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، جبکہ احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ زبان سے کوئی ایک ایسا بول دیتا، کوئی ایک ایسا جملہ ادا کرتا جس کی وجہ سے 70 سال کی مسافت کے برابر نیچے جہنم میں گر جاتا۔ بعض روایتوں میں بیان کیا جاتا کہ بندہ زبان سے کوئی ایک ایسا جملہ بول دیتا جس کو وہ بوجھ بھی محسوس نہیں کرتا، معمولی جملہ سمجھتا، لیکن اس جملے کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہے اتنے فاصلے کے برابر جہنم میں نیچے گر جاتا ہے۔ تو انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری جو بہت خطرناک ہے، کون سی؟ چغلی کھانا، چغلی کرنا۔ بعض ایسے اگر مجلسوں میں بیٹھ گئے، سمجھو چغلی جب تک نہیں کرتے کسی کی پیٹ میں درد دیتا ان کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا ہو رہا ہے آج مجلسوں میں؟ بہت کم مجلسیں ایسے ہیں جس میں چغلی نہیں ہوتی ہو۔ دوستوں کی محفلوں میں کیا ہوا؟ ارے میرے بھائی، کیا ملتا کسی کی عزت کو پامال کرنے سے، کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے، اس زبان سے کسی کی چغلی کھانے سے؟ اور چغلی ایک ایسی خطرناک بیماری ہے، ایسا خطرناک گناہ ہے جس سے خاندان تباہ ہو جاتے، جس سے معاشرے میں فساد برپا ہوتا، جس سے دوستوں میں جدائیاں پیدا ہوتی، جس سے کسی کی عزت پامال کی جاتی ہے، جس سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی۔ لیکن آج اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ چغلی کھا رہے تو گناہ سمجھتے، لائٹ لے کے بول لیتے۔ چغلی کرنے سے کیا ہوتا ہے، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، سنیے نا جی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں یہ مثال، یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ غلام خریدنے کے لیے بازار گیا۔ اب غلام کا تو دور نہیں ہے نا، ہے کیا؟ 2021 میں غلاموں کا دور ہے نہیں ہے نا؟ اس دور کی بات ہے۔ غلام خریدنے کے لیے بازار گیا، پورے بازار کے اندر گشت کرا، یعنی گھوما۔ ایک جگہ اسے غلام بکتا ہوا نظر آیا، تو یہ کیا کرا؟ خریدنے والا بائے یعنی بیچنے والے کے پاس گیا، اس دکان پہ گیا، جا کے بولا، مثال پہ سمجھا رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اس کے پاس گیا اور اس کو جا کے پوچھا کہ بھائی یہ غلام آپ بیچ رہے کیا؟ کہ ہاں میں بیچ رہا ہوں۔
اچھا یعنی اس کے اوصاف کیا ہیں؟ بولے کہ اس کے اوصاف بہت اچھے ہیں، بہت محنتی ہے. غلام خریدتے بھی خدمت کے لیے نا، محنت کرنے والا ہونا. آقا یعنی مالک جو بولا وہ کرنے کے لیے تیار ہونا، آمادہ ہونا. تو بیچنے والا بولا کہ دیکھو صاحب یہ غلام تو بہت اچھا ہے، بہت محنتی ہے، بہت محنت کرتا، بس اس کے اندر ایک خرابی ہے، ایک برائی ہے. اور وہ کیا ہے؟ انہیں چغلی بہت کھاتا، چغلی بہت کرتا ہے. اب انہیں خریدنے والا سوچا بھائی محنتی ہے، چغلی کیا ہے، آج کر رہا کل چھوڑ دیتا، لیکن چغلیاں کرنے والے کبھی چغلیاں چھوڑ دیں. اللہ ہے کہ اللہ ہدایت دے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے. ہاں مجلسوں میں خالی نہیں بیٹھ رہے آج، چغلی پہ چغلی، انہیں ایسا کیسا، انہیں ویسا کیسا، انہیں ایسا کیسا. تو کیا ملتا میرے بھائی؟ کوئی پیسے دے رہے کیا؟ کسی کی عزت کو سامنے لے کے آ کے انہیں ایسا کیسا ترقی کر لیا، انہیں ایسا کیسا لے کے آ لیا، اور اس کی یہ فلان چیز کیسا یہ ہو گئی. تمہیں کیا ملنا میرے بھائی؟ تمہارے اعمال میں کچھ اضافہ ہوگا کیا؟ الٹا تمہیں اعمال غارت ہو جا رہے نا. اور نبی نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، الٹا عذاب اپنے اوپر بول دے رہے نا. کسی کی چغلی کھانے سے کیا ہوگا؟ ارے انہیں جانے، اس کے اعمال جانے میرے بھائی. لیکن چغلی بہت کھاتا ہے. خریدنے والا سوچا اس سے کیا ہوتا ہے، بلکہ خرید کے لے کیا لیا. تھوڑا سا وقفہ گزرا، دن گزرے، محنت اچھی کر رہا تھا، لیکن چغلیاں کرنے والا چھوڑتا کبھی؟ ہاں چھوڑتا؟ کتے کی دم کو کہتے. سائنسدان 40 دن تک پیٹ میں رکھ کے دیکھے سیدھی ہوتی بول کے، پھر نکالتے کیا کوئی، پھر کیا ہو گئی، ریڈی ہو گئی. ابھی نے اچھی محنت کرنے والا ایک دن کیا کرا، مالک کی بیوی، آقا کی بیوی جو اکیلی بیٹھی ہوئی تھی اس کے پاس چلے گیا. اب اس کے پاس جا کے بول رہا، آپ کو معلوم ہے، مالک کی بیوی کو بول رہا، آپ کو معلوم ہے کیا میرا آقا یعنی تمہارے شوہر انہوں ایک باندی خرید رہے، اب انہوں اس کے ساتھ ہی رہتے گتے. کوئی بھی بیوی رہتے، شوہر کی محبت اگر بڑھ جا رہی سمجھو برداشت نہیں کرتے، فوراً ایکشن میں آ جاتے. کوئی بھی رہتے بیوی سوتن بالکل برداشت نہیں ہوتی. شوہر کی محبت بٹنا، کوئی بھی بیوی بہت کم ایسے رہتے جو گوارا نہیں سمجھتے. اور ایسے ہی ہے معاشرے میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو زبان کے گناہ سے بچے ہوئے ہوں، بہت کم لوگ ہیں جو زبان کے گناہ سے بچے ہوئے ہوں. ورنہ اکثر و بیشتر کوئی جھوٹ بول دیتا، کوئی چغلی کھا لیتا، کوئی کسی کی غیبت کرتا، کوئی کسی کو ایسے بول سے اس کے دل کو تکلیف پہنچاتا. اللہ بہتر جانے. غلام کیا کرا، جا کے بول دیا کہ آقا کہتے باندی کو خرید کے لا رہے، اب اس کے ساتھ رہتے، بولتے ایسا ویسا. اچھا ابھی نہیں بول رہا، اچھا ایک کام کریں گے، میں کیا کرتا ہوں معلوم، آقا کے اوپر جادو کر دوں. آپ کیا کرو بولتے ہو، جب میرے آقا سو جاتے، میرا مالک جب سو جاتا، مسترا لیو، ان کے تھوڑے بالا کاٹ کے میرے کو دیو، وہ بالوں پہ میں جادو کرتا ہوں. سحر جادو بولے تو ایک بات یاد آ گئی، اندھ وشواس جس کو بولتے ہیں آپ بات میں، آپ مجھ کے بھروسہ کر لینا بولتے. سچ میں بول رہا ہوں، ایسا ایسا لوٹ رہے یہ چورا ملا لوگوں کو، اللہ بچائے، اللہ بچائے. یہ پڑھ کے کرتے، وہ پڑھ کے کرتے، ایسا کرتے ویسا کرتے، ہزاروں روپے کھا لے. اور لوگ بھی پتہ نہیں، اللہ بہتر جانے کیسا ان کے اوپر بھروسہ کر رہے. اللہ بچائے اللہ. میرے آج یہ الگ ٹاپک ہے، میں بتلا رہا ہوں. بیوی بولے اچھا ایسا ہے، ٹھیک ہے میں ایسے کرتی، آج رات میں جب وہ سو جاتے نا، میں تھوڑے بالا اس طرح سے کاٹ کے دے دیتی آپ کو، آپ ان کے اوپر جادو کرو. اور انہیں ادھر سے بول رہا، یعنی غلام آپ کو معلوم ہو نا، میں جادو کرے تو تم دونوں میں محبت اور زیادہ ہو جاتی. آقا باندھی نہیں خریدتے کرتے. خوش ہو گئی بیوی. انہیں سیدھا اٹھا، اٹھ کے سیدھا کس کے پاس آیا،
شوہر کے پاس، مالک کے پاس آیا. اب مالک کو بولا السلام علیکم ابا. وعلیکم السلام. کیا آپ کو معلوم ہے کیا؟ بول کیا؟ ارے آپ کو معلوم ہے کیا ہے رے بھائی بول. تمہاری بیوی آج تمہارا رات میں کام تمام کر دیتی. کیا کر دیتی؟ کام تمام. کیا پاگل ہو گیا؟ کیسی بات کر رہا؟ نہیں آج تم گئے. آج ارے کیا دماغ ٹھکانے پہ ہے؟ نہیں ہے. نہیں میں کیا بولوں، آج تمہارا رات میں کام تمام. وہ بھی دیکھ لینا تم اس طرح لے کے آ کے تمہارا گلا کر دیتے تمہاری بیوی. چغلیاں چڑھاؤ بجھاؤ اٹھاؤ نیچے ڈالو، اس کو تو چغلی بولتے ہیں. ادھر کا ادھر لگاؤ، ادھر کا ادھر لگاؤ. پیٹ میں جلتا نہیں بولے تو دیکھو آقا تم آج تم گئے رات میں. کیا دیوانہ ہو گیا، کیسے باتیں کر رہے ہیں. اور کیا اس کے دل میں ایک یعنی ذہن میں تو ایک بات بڑھ گیا اور دل قبول نہیں کرنا. میری بیوی میرا گلا نہیں کاٹتی بول کے پھر بھی گیا. رات ہوئی، سونے کا ٹائم آیا. اب سر پہ ہاتھ رکھ لے کے ہلکی کو آنکھیں اٹھا رہا، دیکھا کیا ہوتا کہ اللہ کی شان. رات تھوڑی گزرنے کے بعد بیوی کیا کری، میں شوہر کے بالا کاٹتی مول کے وسطرا ہلکی تکیے کے نیچے سے نکال کے میں کاٹتی موتے میں دیکھا میرا گلا کاٹتی تو سیدھا وسطرا ہاتھ میں لیا اس کا گلا کاٹتی. یہ چغلی ہے جس سے خاندان تباہ ہو جاتے، جس سے جھگڑے پیدا ہوتے، جس سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی، جس سے معاشرے میں فساد برپا ہوتا، معاشرہ خراب ہو جاتا، کئی زندگیاں خراب ہو جاتے. بیچاری بال کاٹتی بول کے اس طرح نکالی، لیکن چور کیا سمجھ گیا، چڑھاؤ بجھاؤ کے بات ہوئے. ارے میرا گلا کاٹ دیتے بول کے اس کا گلا کاٹ دیا. اور بیوی کے خاندان والوں کو معلوم ہوا کہ شوہر کو قتل کر دیا. خاندانوں کے اندر خلش پیدا ہو گئی صرف زبان کی اس گناہ چغلی کی وجہ سے. اور آج چغلی کو چغلی سمجھ رہے، غیبت کو غیبت سمجھ رہے، جھوٹ بھی ایسا بولتے جیسا کہ جائز ہے. اور یاد رکھنا میرے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. بندہ زبان سے کوئی ایسا بول دیتا جس کی وجہ سے 70 سال نیچے جہنم میں گر جاتا. خدا کے لیے ان گناہوں سے بچیے. معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوتا اکثر و بیشتر اس میں زبان کا دخل رہتا. کیا ملتا بھائی؟ کیا ہونا ہماری مجلسوں میں، کیا ہونا دوستوں کی محفلوں میں، کیا ہونا 4 لوگ بیٹھنے کے بعد، کیا ہونا دعوتوں میں، کیا ہونا اندازہ لگائیے آپ. تو خدا کے لیے معاشرے میں اگر اس بگاڑ کو روکنا ہے، اس فساد کو روکنا ہے، تو سب سے پہلے خود ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں. میں بتلایا نا، بہت سے لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. زبان سے جو الفاظ نکلتے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ چغلی جیسے گناہ سے پورے معاشرے کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.